پاکستان کے آپریشن بنیانم مرصوص نے بھارت پر قہر ڈھا دیا۔ مودی کی سیاست اور فوج کی اکڑ شمشان گھاٹ میں جلا کر راکھ کر دی۔ آدم پور، ادھم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ میں حملے، مامون، اخنور، جموں، سرسا اور برنالہ کو بھی نشانہ بنایا۔ بھمبر گلی میں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز راکھ بن گیا۔ برنالہ، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا، سرسا، اخنور کے فضائی اڈے تباہ۔ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو سرسا اور بلوار ایئر فیلڈ ملیامیٹ۔ ناگروٹا میں برہموس میزائل ذخیرہ تباہ۔ بھارت کا $1.5 ارب کا ڈیفنس سسٹم بھی تباہ۔ شاہینوں نے ایئر ڈیفنس کو ہائپرسونک میزائل سے اڑا دیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی چوکیاں نیست و نابود۔ قوم کو فتح مبارک، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک فوج کی تباہ کن جوابی کارروائی، صرف 5 گھنٹے میں دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارت کی جنگ بندی کی درخواست منظور، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں کہا، دونوں ممالک کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے دانش مندی سے کام لیا۔ پاکستان نے ثابت کیا، بھارت کے مقابلے کمزور طاقت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان رات بھر مذاکرات ہوئے۔ آج شام 4:30 بجے سے سیز فائر پر عمل درآمد ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، دونوں ممالک میں جنگ بندی ہو چکی، اب آئندہ کے معاملات طے کیے جائیں گے۔ ہم نے کہا تھا پاکستان پہل نہیں کرے گا، پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج کے جوانوں کو شاباش۔ پاکستان کے گائیڈڈ میزائل فتح 1 نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ اربوں ڈالر مالیت کے دفاعی نظام سمیت اہم فوجی تنصیبات اور اہداف منٹوں میں اڑا دیں۔ چند روز پہلے لانچ ہونے والے فتح 1 میزائل نے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹائپ کے پرخچے اڑا دیے۔ ایئر بیس ادھم پور اور پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ بھی ملیامیٹ کی۔ اڑی کے سپلائی ڈپو اور بیاس میں برہموس سٹوریج سائٹ کا بھی صفایا کیا۔ آدم پور ایئر فیلڈ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ گئی۔ بھارت کی سورت گڑھ ایئر فیلڈ کی صورت بھی دیکھنے لائق نہ رہی۔ بھٹنڈا ایئر فیلڈ کے بھی بس نشان باقی۔ جدید ترین، مختصر ترین اور مؤثر ترین جنگ۔ پاکستان نے جنگی تاریخ کے ساتھ دنیا کا فوجی نصاب بھی بدل ڈالا۔ بھارت کی خطے میں غنڈہ گردی صرف 5 گھنٹے میں ختم کر دی۔ بھارت کی خود ساختہ عسکری طاقت کا غرور شمشان گھاٹ میں جل کر راکھ۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن پاکستان کے پلڑے میں آ گرا۔ 10 گنا بڑا دشمن پاؤں پڑ گیا۔ پاک فضائیہ کی حیران کن کارکردگی نے پوری دنیا پر دھاک بٹھا دی۔ پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے بھی دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستانی ہیکرز نے 1.5 ارب آبادی والے ملک کو گھنٹوں مفلوج کیے رکھا۔ ٹیکنالوجی کی جنگ میں پاکستان سب کا استاد ثابت۔ پاکستانی ہیکرز نے بھارت کا جدید ترین فوجی سیٹلائٹ نظام جام رکھا۔ فوجی سیٹلائٹ جام ہونے سے بھارتی فوج اندھی اور بہری ہو گئی۔ بھارتی فوج زمین پر بے بس کھڑی رہی، جنگی طیارے اڑان نہ بھر سکے۔ بھارتی فوج تماشائی بنی رہی۔ پاکستانی طیارے اور ڈرون دشمن دیس میں اڑتے رہے۔ بھارت کا دفاعی نظام جام ہونے سے مزاحمت ہی نہ ہو سکی۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی ہیکرز نے بجلی نظام کا بھٹا بٹھا دیا۔ 70% بھارت میں بلیک آؤٹ رہا۔ پاکستانی ہیکرز نے مہاراشٹرا الیکٹرک کمپنی کا پورا ریکارڈ اڑا کر رکھ دیا۔ بھارتی وزیر اعظم سرکاری اداروں اور نیوز چینلز کی ویب سائٹس ہیک رہیں۔ الفتح میزائل کا پہلا حملہ، بھارتی جارحیت میں شہید پاکستانی بچوں کے نام۔ بھارتی حملوں میں شہید پاکستانی بچوں کے نام الفتح میزائل پر لپٹے ایک کالے کپڑے پر لکھے گئے تھے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ لانچ ہوتے ہی الفتح نے بھارت میں فوجی اہداف کا نام و نشان مٹا دیا۔ فتح 1 گائیڈڈ راکٹ سسٹم 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید نیویگیشن سسٹم برق رفتار اور مؤثر نیویگیشن خصوصیات سے لیس ہے۔ پاکستان نے راجوری ملٹری انٹیلیجنس تربیتی مرکز بھی تباہ کر دیا۔ دہشت گردی کرانے والا راج کمار تھاپا ہلاک۔ راج کمار تھاپا دہشت گردوں کا سہولت کار اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب، دنیا پر سکتہ طاری رہا۔ DGI SPR کے الفاظ کی گونج آج بھی سنائی دیتی رہی۔
پاک فوج نے منہ توڑ جواب کے انتظار کا ٹیزر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا تھا، ہمارا جواب دنیا دیکھے گی اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی، ہمیں مت آزمانا، ہم تیار ہیں، اب ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر، وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ جو بھی چیز پاکستان کی طرف آتی ہے اس میں ہماری برابر نظر ہوتی ہے۔ ہم اس اگریشن کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نہ صرف عزم رکھتے ہیں، اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ And you don't want that anybody should talk about it. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. This will be heard everywhere. پاک فوج نے 26 بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا، بھارتی فوج نے اعتراف کر لیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی فوج کے حملوں سے فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان نے تیز رفتار میزائل کا استعمال کیا۔ بھارتی وزارت دفاع اور خارجہ نے بھی فوجی اڈوں پر حملوں کا اعتراف کیا۔ اللہ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا، میاں نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو شاباش۔ سپہ سالار سید آصف منیر، ایئر چیف ظہیر سندھو اور نیول چیف کو مبارکباد۔ کہا، پاکستان امن پسند ملک ہے، دفاع سے غافل نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بھارت کو جواب سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ پاکستان میں فتح کا جشن، قوم کا پاک فوج کو سلام، شہریوں کا خوشی سے اظہار، مٹھائیاں تقسیم، ملک بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ بھارت میں صف ماتم، چنگھاڑنے والے بھارتی چینلز پر سناٹا چھا گیا، گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے چلاتے بھارتی اینکروں کی زبان پر فالج گر گیا۔ کراچی ایئرپورٹ، لاہور کی خیالی بندرگاہ کی مبینہ تباہی کی خبر دینے والے اینکر آج خاموش۔ پاکستانی حکومت کے خلاف جعلی خبریں دینے والا بھارتی چینلز کی سکرینوں پر مایوسی کا راج۔ پاک بھارت کشیدگی، پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ پاکستانی ڈی جی ایم او نے بھارتی جارحیت پر موقف سے آگاہ کیا، بھارتی میڈیا کی بھی رابطے کی تصدیق۔ پاکستان کے جواب سے بھارتی معیشت بھی لرز اٹھی، صرف ایک دن میں 83 ارب ڈالر کا نقصان، اسٹاک مارکیٹ کے 13 بڑے شعبوں میں سے 12 شدید مندی کا شکار، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں 1.3% کی تنزلی ریکارڈ۔ بھارتی ماہر اقتصادیات اویناش گورکشا نے خبردار کیا کہ پاکستان کی جانب سے مزید جوابی اقدامات سے بھارتی معیشت مزید دباؤ کا شکار ہوگی۔ اور پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل بحال، تمام ایئرپورٹس پر معمول کے فلائٹ آپریشن شروع، لاہور اور جانے کے لیے پروازوں کی اڑان، فضائی مسافروں کو نکلنے سے پہلے اپنی فلائٹ کنفرم کرنے کی ہدایات، انٹرنیشنل پروازیں بھی جلد لینڈ کریں گے۔